کبھی آپ نے اس عجیب و غریب تضاد پر غور کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ایک طرف تو وہ ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے کنکریٹ کے بنکر ہیں، وہ شاندار قلعے اور شہر ہیں۔ جی بالکل، جن پر انسان کو بڑا فخر ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، جنہیں انسان نے یہ سوچ کر بنایا تھا کہ بھئی یہ تو ہزاروں سال تک قائم رہیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ وقت نے انہیں مٹی کے ڈھیر میں بدل دیا۔ صحیح بات ہے، سب کھنڈر بن گئے۔ اور دوسری طرف ایک سادہ سا خیال ہے، یعنی ایک نظریہ جسے آپ چھو بھی نہیں سکتے، جس کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی مادی وجود نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن وہ نظریہ صدیوں تک زندہ رہتا ہے اور نسل در نسل کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو چلاتا ہے۔ مطلب ایسا کیوں ہے؟ آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا موضوع یہی حیرت انگیز راز ہے، اور یہ واقعی ایک بہت دلچسپ کھوج ہونے والی ہے۔ تو آج ہم محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر پہ بات کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اہمیت مکان اور مکین کی نہیں، علم کی ہے۔ جی، اور یہ نام ہی اپنے اندر ایک پوری کہانی سمیٹے ہوئے ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مشن آج یہ کھوج لگانا ہے کہ کیوں کچھ تحریکیں اور نظریات سینکڑوں سال تک اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود رہتے ہیں، جبکہ بڑی بڑی سلطنتیں تاریخ کے صفحات سے ایسے غائب ہو جاتی ہیں جیسے کبھی تھیں ہی نہیں۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے واقعی ایک بہت اہم گفتگو ہے، جو آج کے اس شور و غل اور معلومات کے انبار میں سے وہ خاص نقطہ نکالنا چاہتے ہیں جو دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیں۔ تو خیر چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو سیدھا انسانی تاریخ کی بنیادوں پر جا کر دستک دیتا ہے۔ ہم انسانوں کی ہمیشہ سے یہ جبلت رہی ہے، مطلب ایک خواہش رہی ہے کہ ہم اپنے وجود کو دائمی بنانا چاہتے ہیں۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یاد رکھے جائیں۔ بالکل، اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں، شہر بساتے ہیں، لیکن مصنف نے اس تحریر کا آغاز ہی ایک بہت بنیادی حقیقت سے کیا ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے، قوم یا تحریک کی اصل پہچان کبھی بھی اس کے مادی وجود سے نہیں ہوتی۔ محمد فاروق راشد نے اس کے لیے باقاعدہ مکان اور مکین کی اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ اچھا، تو مکان سے ان کی کیا مراد ہے؟ مکان سے مراد جغرافیہ ہے، زمین ہے، یا وہ شاندار عمارتیں ہیں جو ہم تعمیر کرتے ہیں۔ اور مکین سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ افراد یا وہ لیڈر ہیں جو ان مکانوں میں بستے ہیں۔ یہ تو بڑی سیدھی سی بات لگتی ہے کہ مکان اور مکین دونوں کی ایک طبعی عمر ہوتی ہے۔ یعنی انسان جب بھی روم کے کولوسیم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا موہنجو داڑو کے کھنڈرات دیکھتا ہے تو اسے یہی احساس ہوتا ہے نا کہ وہ طاقتور حکمران، وہ عام شہری، وہ سب مٹ چکے ہیں۔ بالکل، پتھر ریت بن گئے اور انسان مٹی میں مل گئے۔ ہاں، سب ختم ہو گیا۔ لیکن مصنف یہاں ہمیں اس سطحی مشاہدے سے ایک قدم آگے لے کر جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مادی زوال تو ایک قدرتی عمل ہے۔ عمارتیں وقت کے ساتھ بوسیدہ ہوں گی، لوگ دنیا سے رخصت ہوں گے، قیادتیں بدلیں گی، یہ ناگزیر ہے۔ صحیح۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب قیادتیں اور افراد بدلتے رہتے ہیں، مکان مٹ جاتے ہیں، تب بھی اگر ان کا نظریہ قائم رہے تو وہ تحریک زندہ رہتی ہے۔ یعنی اصل چیز اینٹ گارا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ کامیابی اور بقا کا اصل راز اینٹ گارے یا ہڈی گوشت میں نہیں ہے، بلکہ اس سوچ میں ہے جس پر اس معاشرے کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اچھا، میں سوچ رہی تھی کہ اس بات کو موجودہ دور کی ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی جی بتائیے۔ کیونکہ یہ نظریہ اور مادی وجود کا فرق سمجھنا سننے والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ فرض کریں یہ جو مکان اور مکین ہے نا، یعنی عمارتیں اور افراد، یہ بالکل کسی اسمارٹ فون کے ہارڈ ویئر کی طرح ہیں۔ بڑی زبردست مثال ہے۔ مطلب آپ آج مارکیٹ کا سب سے مہنگا، سب سے جدید فون لے آئیں، اس کا کیمرہ کمال کا ہو، اس کی باڈی ٹائٹینیم کی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 یا 3 سال بعد وہ ہارڈ ویئر پرانا لگنے لگے گا۔ جی بالکل، اس کی بیٹری کمزور ہو جائے گی۔ ہاں، بیٹری کمزور ہوگی، اسکرین پر خراشیں آ جائیں گی، اور کچھ سالوں بعد وہ کسی دراز میں پڑا کباڑ بن جائے گا۔ ہارڈ ویئر نے تو ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت شاندار تمثیل ہے۔ ہارڈ ویئر کا بوسیدہ ہونا فطری عمل ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی سلطنت کے قلعے پرانے ہو جاتے ہیں یا کسی تحریک کے بانی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اور جو نظریہ ہے نا وہ
اس فون کے آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے. ہارڈ ویئر پرانا ہو کر کوڑے دان میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ سافٹ ویئر، وہ آپریٹنگ سسٹم نسل در نسل نئے اور بہتر ہارڈ ویئر میں اپ گریڈ ہو کر منتقل ہوتا رہتا ہے. کیا بات ہے! تو جب تک وہ آپریٹنگ سسٹم مضبوط ہے، اپنے بنیادی کوڈ کے ساتھ سچا ہے، وہ زندہ رہتا ہے، چاہے ڈیوائسز 1000 بار کیوں نہ بدل جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب ہم انسانی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں یہی آپریٹنگ سسٹم پوری کی پوری قوموں کی بقا کا فیصلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. واقعی روح کسی نظریے کو اپنا مرکز بناتا ہے تو اس کی اصل طاقت اس کے افراد کی تعداد یا ہتھیاروں میں نہیں ہوتی. تو پھر کس چیز میں ہوتی ہے؟ اس کی طاقت اس نظریاتی کوڈ کی مضبوطی میں ہوتی ہے. ہم نے تاریخ میں کئی بار دیکھا ہے کہ فاتح قومیں جن کے پاس مادی طاقت زیادہ تھی، انہوں نے زمین تو فتح کر لی، رقبہ بڑھا لیا اپنا. بالکل، لیکن محکوم قوموں کا اگر نظریاتی او ایس مضبوط تھا نا، تو چند دہائیوں بعد ان محکوموں نے فاتحین کے ذہنوں پر ہی غلبہ پا لیا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی جیتنے والے ذہنی طور پر ہار گئے. 100% ایسا ہی ہے. فاتحین نے ان کی زبان، ان کا کلچر، ان کا نظریہ اپنا لیا. اگر آپ کی مثال کے مطابق کہوں تو ہارڈ ویئر نے دوسرے کا آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر لیا. واہ، یہ تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے. اس کا مطلب ہے بقا کا اصل راز پتھروں میں نہیں، سوچ میں ہے. لیکن مجھے یہاں ایک منطقی الجھن محسوس ہو رہی ہے. جی، کیا الجھن ہے؟ ذرا سوچئے، ایک سوچ، ایک نظریہ تو مکمل طور پر غیر مرئی چیز ہے، مطلب انویزیبل ہے. اس کا کوئی مادی وجود نہیں، اسے چھوا نہیں جا سکتا، اس کی کوئی تصویر نہیں کھینچی جا سکتی. جی بالکل درست کہا آپ نے. تو اگر انسان محض ہارڈ ویئر ہیں اور نظریہ وہ غیر مرئی سافٹ ویئر ہے، تو لوگ اکٹھے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو اس غیر مرئی نظریے کو ایک مادی شکل دیتی ہے تاکہ لاکھوں لوگ اسے دیکھ سکیں اور اس کے پیچھے چل سکیں؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اس تحریر کا سب سے طاقتور پہلو ابھرتا ہے، یعنی علم یا جھنڈے کا تصور. اچھا، جھنڈا؟ جی، جب کوئی نظریہ، کوئی غیر مرئی سوچ کسی قوم کا محور بنتی ہے تو انسان کی نفسیات کو ایک مادی علامت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ علامت جو اس پورے آپریٹنگ سسٹم کو ایک نظر میں پیش کر سکے. اور وہ علامت بنتی ہے ایک جھنڈا. تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم اسے بالکل سطحی نظر سے دیکھیں، ایک غیر جانبدار مبصر کی طرح، تو ایک جھنڈا کیا ہے؟ محض چند رنگوں میں رنگا ہوا کپڑے کا ایک ٹکڑا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے. لیکن انسانی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے محاذوں اور جنگوں سے جہاں انسانوں نے اس کپڑے کے ٹکڑے کو زمین پر گرنے سے بچانے کے لیے گولیاں کھائیں، اپنے جسم چھلنی کروا دیے. مطلب یہ انسانی نفسیات کا کتنا پر اسرار پہلو ہے نا؟ بہت پر اسرار اور بہت گہرا بھی. ایک جاندار جس کے اندر اپنی جان بچانے کی سب سے بنیادی جبلت موجود ہے، سروائیول انسٹنکٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس جبلت کو دبا کر ایک بے جان کپڑے کے ٹکڑے کے لیے اپنی بقا کو قربان کر دیتا ہے. آخر وہ کون سا جذبہ ہے جو انسان کو موت کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے؟ اس نفسیاتی عمل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ نقطہ ہے جسے محمد فاروق راشد واضح کرنا چاہتے ہیں. وہ جھنڈا صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دراصل اس قوم کے نظریے، ان کے مقاصد اور ان کے مشترکہ دکھ درد کا مرکز ہوتا ہے. فوکل پوائنٹ بن جاتا ہے وہ. بالکل، ان کے مستقبل کے خوابوں کا فوکل پوائنٹ. جب ایک سپاہی یا ایک عام شہری اس جھنڈے کی طرف دیکھتا ہے تو اسے کپڑا نظر نہیں آتا. تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ اسے اپنا وہ مشترکہ مقصد نظر آتا ہے جس نے ان سب کی انفرادی ہستیوں کو جوڑ کر ایک عظیم طاقت بنا دیا ہے. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کپڑا ان کے نظریاتی آپریٹنگ سسٹم کا ایک فزیکل لوگو بن جاتا ہے؟ ایک ایسا لوگو جس میں ان کی روح قید ہوتی ہے؟ اسے آپ ایک جذباتی اور روحانی بندھن کہہ سکتی ہیں. مصنف بڑی وضاحت سے بتاتے ہیں کہ یہ علم لوگوں کے دلوں میں وہ جذبہ پیدا کرتا ہے جو انہیں متحد کرتا ہے. جب انسان کسی ایسے مقصد کو اپنا لیتا ہے جو اس کی ذات، اس کی نوکری یا اس کے گھر بار سے بہت بڑا ہو، تو پھر راستے کی مشکلیں اسے معمولی لگنے لگتی ہیں. پھر جان کی پرواہ نہیں رہتی. بالکل. اس وقت ان کی جدوجہد صرف ذاتی روٹی روزی کے لیے نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک اجتماعی بقا کی جنگ بن جاتی ہے. جب کوئی شخص اس جھنڈے کو تھامے گرتا ہے اور دوسرا فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیتا ہے تو وہ اس کپڑے کو زمین پر گرنے سے نہیں بچا رہا ہوتا. وہ اس نظریے کو بچا رہا ہوتا ہے. جی،
وہ دراصل اس یقین کو گرنے سے بچا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا نظریہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ یکجہتی، یہ جذبہ سننے میں ہی بہت طاقتور محسوس ہوتا ہے۔ لیکن چلیں ذرا اس بحث کا رخ موڑتے ہیں۔ میں یہاں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ایک تنقیدی سوال اٹھانا چاہوں گی۔ جی پوچھیے۔ ہم نے مان لیا کہ علامت بہت طاقتور ہے، لیکن کیا محض ایک علامت کو بلند رکھنا کافی ہے؟ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ علامتوں سے تو بہت پیار کرتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ اس کے پیچھے چھپے اصل مقصد کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک اور انتہائی تلخ سچ ہے، اور مصنف نے اپنی تحریر میں اس خطرے کی طرف بہت سنجیدگی سے اشارہ کیا ہے۔ اس چیز کو میں ایک اور تمثیل سے سمجھنا چاہوں گی۔ فرض کریں ایک شخص ہے جو اپنی پسندیدہ سپورٹس ٹیم کا بہت بڑا مداح ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس ٹیم کی جرسی پہن کر ہر جگہ گھومتا ہے، وہ اس شرٹ کو روز استری کرتا ہے، اسے چومتا ہے۔ کوئی اس شرٹ پر داغ لگا دے تو وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ بہت جذباتی فین ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے اس کھیل کے قوانین کا بالکل علم نہیں۔ وہ جانتا ہی نہیں کہ گراؤنڈ میں کیسے کھیلا جاتا ہے، ٹیم ورک کیا ہوتا ہے، سپورٹس مین اسپرٹ کیا ہے۔ یعنی صرف ظاہری دکھاوا ہے۔ بالکل۔ وہ میدان میں اترے اور فٹ بال کو ہاتھوں سے اٹھا کر باسکٹ بال کی طرح بھاگنا شروع کر دے، جبکہ اس کے سینے پر اسی عظیم ٹیم کا بیج سجا ہو۔ تو کیا محض اس جرسی کو پہن لینا اور اس کا ظاہری احترام کرنا کافی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا الفاظ اور عمل کا یہ خوفناک تضاد، یہ کھوکھلا احترام دراصل اس ٹیم کی توہین نہیں ہے؟ اس سے واقعی ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال کسی بھی معاشرے یا ادارے کے زوال کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ مصنف نے اس بات پر زبردست زور دیا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نظریے سے عملی طور پر دور ہو جاتی ہے تو اس کے جھنڈے کی حرمت بھی خود بخود کمزور پڑنے لگتی ہے۔ وہ ظاہری احترام، وہ جرسی کو چومنا قطعی طور پر کافی نہیں ہوتا۔ یعنی وہ بڑی بڑی پریڈز، وہ بلند و بالا جھنڈے لہرانا، اگر اس کے پیچھے عمل نہیں تو وہ سب بے معنی ہے؟ جی، وہ سب محض ایک تھیٹر بن کر رہ جاتا ہے۔ محمد فاروق راشد کا مدعا یہ ہے کہ ضروری یہ ہے کہ اس جھنڈے کے پیچھے موجود نظریے کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ عمل سب سے اہم ہے۔ آپ ذرا تاریخ کے ان ادوار کو ذہن میں لائیں جب عظیم سلطنتیں زوال پذیر ہوئیں۔ ظاہری طور پر ان کے پاس بڑے بڑے جھنڈے تھے، ان کے درباروں کی شان و شوکت عروج پر تھی، ان کے نعروں کی آوازیں آسمان تک جاتی تھیں، لیکن اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ بالکل، اندر سے ان کے معاشرے میں انصاف ختم ہو چکا تھا، بدعنوانی عام تھی، اور عوام کا اس نظریے سے اعتماد اٹھ چکا تھا۔ جب نظریہ فراموش ہو جائے اور قوم صرف علامت کے خول سے چمٹی رہے تو وہ جھنڈا بغیر روح کے محض ایک کپڑا بن کر رہ جاتا ہے۔ اس میں وہ مقناطیسی طاقت باقی نہیں رہتی جو لوگوں کو جوڑتی تھی۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ تو ایک طرح کی نظریاتی موت ہے۔ اور جب ہم اپنے ارد گرد آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو یہ کتنا عام نظر آتا ہے نا؟ کھوکھلے نعروں کا شور، سوشل میڈیا پر علامتوں کی بھرمار، ظاہری رسومات کی سختی سے پابندی۔ جی بالکل، صرف دکھاوا رہ گیا ہے۔ لیکن جب ہم عملی زندگی میں، بازاروں میں، دفتروں میں دیکھتے ہیں تو وہ اقدار، وہ ایمانداری، وہ اصول کہیں نظر نہیں آتے جن پر اس معاشرے کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس علم کی، اس علامت کی عظمت اندر سے مجروح ہوتی ہے۔ مصنف کے مطابق جھنڈا صرف اس وقت تک باوقار رہتا ہے جب اس کے ماننے والے اس نظریے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جب نعروں اور حقیقت میں فرق آ جائے، جب لیڈروں کے الفاظ اور عوام کے عمل میں تضاد پیدا ہو جائے، تو اس قوم کی بنیادیں اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ یہ تو بہت تشویشناک بات ہے۔ اور مصنف یہاں ایک بہت گہری اور ڈرا دینے والی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دانشمند قومیں اس بات کو جانتی ہیں کہ اگر جنگوں میں یا آفات میں عمارتیں گر جائیں، فیکٹریاں تباہ ہو جائیں، تو وہ کچھ سالوں میں دوبارہ تعمیر کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر کسی قوم کا نظریہ کمزور پڑ جائے یا دم توڑ دے تو اس غیر مری روح کو دوبارہ زندہ کرنا، ان بکھرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ ایک مقصد پر لانا انتہائی مشکل بلکہ بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی خوفناک پہلو ہے۔ مطلب اگر آپ کا سمارٹ فون ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا ہے تو آپ بازار سے نیا ہارڈ ویئر خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا سمارٹ فون بنانے والی کمپنی اپنا بنیادی ویژن ہی کھو دے، ان کا سافٹ ویئر بنانے والا ڈویژن ہی کرپٹ ہو جائے، جی، ان کا آپریٹنگ سسٹم ہی تباہ ہو جائے، تو پھر وہ کمپنی ہی ختم ہو جائے گی۔ کوئی نیا فون اس خلا کو پورا نہیں کر سکتا۔
آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے۔ نظریاتی موت مادی یا جسمانی موت سے کہیں زیادہ خطرناک اور دیر پا ہوتی ہے۔ مکان اور مکین کا مٹنا اتنا بڑا سانحہ نہیں ہے جتنا نظریے کا مٹنا ہے۔ تو پھر یہاں ایک امید کا پہلو، ایک حل تلاش کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اگر نظریہ اتنی ہی نازک چیز ہے کہ وہ محض کھوکھلے احترام سے مر سکتا ہے اور وہ خون میں یا ڈی این اے میں تو اگلی نسل کو منتقل ہوتا نہیں، تو پھر اسے بچایا کیسے جائے؟ وہ کون سا میکینزم ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے اس نظریے کی روح کو ان نئے ذہنوں میں باقاعدہ انسٹال کیا جا سکتا ہے؟ جو کل کو وہ عمارتیں، وہ ادارے اور وہ جھنڈے سنبھالنے والے ہیں۔ جی ہاں، بالکل وہی۔ اس کا سب سے مؤثر اور شاید واحد طریقہ تعلیم اور تربیت کے عمل میں پوشیدہ ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جب ہم ایک ایسے طوفان میں ہیں جسے انفارمیشن اوورلوڈ کہا جاتا ہے؟ ہر سیکنڈ میں سوشل میڈیا سے نیا ڈیٹا آ رہا ہے، حقائق کی بھرمار ہے۔ جی، ہر طرف سے معلومات آ رہی ہیں۔ تو کیا محض نوجوانوں کو یہ سارا ڈیٹا دے دینا، انہیں یاد کروا دینا یا انہیں ڈگریاں بانٹ دینا تعہیم ہے؟ کیا اس طرح ایک نظریہ محفوظ ہوتا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو آج کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ ہم نے محض معلومات یعنی ڈیٹا کی فراہمی کو تعلیم سمجھ لیا ہے۔ صرف کتابیں رٹ لینا؟ بالکل۔ مصنف اس نقطے پر بہت واضح ہیں کہ تعلیم اور تربیت کا اصل مقصد نئی نسل کو صرف حقائق رٹوانا نہیں ہے۔ معلومات اور فیکٹس تو آج کسی بھی اسمارٹ فون پر ایک کلک کی دوری پر موجود ہیں۔ تو پھر اصل تعلیم کیا ہے؟ تعلیم کا اصل مقصد جس کی مصنف بات کر رہے ہیں وہ دراصل اس نظریے اور ان اقدار کی منتقلی ہے جو ان کی شخصیت کو ایک بامقصد شکل دے سکیں۔ یعنی انہیں یہ سکھانا کہ اس تمام تر ڈیٹا اور معلومات کے ساتھ کرنا کیا ہے، اس علم کی سمت کیا ہونی چاہیے اور اسے کس طرح معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جی، وہ تربیت جو انہیں بتاتی ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ جب تک نوجوانوں کو نظریاتی اساس یعنی ان کے مقاصد اور تاریخ سے نہیں جوڑا جائے گا، وہ محض ایک ہجوم کا حصہ رہیں گے۔ ایک کراؤڈ کا حصہ۔ جی، اور ہم جانتے ہیں کہ ہجوم کی کوئی واضح سمت نہیں ہوتی۔ ہجوم جذباتی لہروں پر بہتا ہے، آج ایک ٹرینڈ کے پیچھے، کل دوسرے کے پیچھے۔ بالکل، ہم سوشل میڈیا پر روز یہی دیکھتے ہیں۔ لیکن جب ان نوجوانوں کے ذہنوں میں حقیقی تعلیم اور تربیت کے ذریعے وہ نظریہ راسخ ہو جاتا ہے تو وہ ہجوم میں سے نکل کر باشعور فرد بن جاتے ہیں، یعنی کانشیس انڈیویجول بن جاتے ہیں۔ بالکل، ایک ایسا فرد جو مکمل طور پر جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کے کندھوں پر کیا ذمہ داری ہے اور وہ اپنے معاشرے میں کیا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ کسی بھی ادارے، تنظیم یا قوم کی اصل بقا ان باشعور افراد کی تیاری اور اسی نظریاتی منتقلی میں پوشیدہ ہے۔ یہ نکتہ ان تمام سیکھنے اور جاننے کا شوق رکھنے والے افراد کے لیے کس قدر اہم ہے جو ہمیشہ علم کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اگر آپ صرف کتابیں پڑھ رہے ہیں، تاریخ اور سائنس کے فیکٹس یاد کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی مضبوط اخلاقی یا فکری نظریہ نہیں ہے جو اس تمام تر علم کو ایک بامقصد سمت دے سکے، تو آپ محض ایک چلتی پھرتی ہارڈ ڈرائیو ہیں۔ جی بالکل، ایک مشین کی طرح۔ اور کوئی بھی ہارڈ ڈرائیو خود سے نہ تو کسی تحریک کو زندہ رکھ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی صحت مند معاشرہ تعمیر کر سکتی ہے۔ علم کو حکمت میں بدلنے کے لیے نظریے کا فلٹر لازمی ہے۔ میرے خیال میں مصنف یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، معلومات کو حکمت اور پھر عمل میں بدلنے کے لیے ایک نظریے کا ہونا لازمی ہے، اور یہی وہ گہرا پیغام ہے جو یہ تحریر اتنی خوبصورتی سے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے میں ملنے والی ان تمام کڑیوں کو جوڑیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا کی اصل اور پائیدار طاقت پتھروں، اونچی عمارتوں یا افراد کے بے ہنگم ہجوم میں نہیں ہے، بلکہ نظریے کی سچائی اور اس کی مضبوطی میں ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ وقت اپنا کام کرے گا، مکان بوسیدہ ہوں گے، مکین ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اگر نظریہ مضبوط ہو اور اس کا علم، اس کا جھنڈا سچے جذبوں اور عمل کے ساتھ بلند کیا گیا ہو تو وہ ہمیشہ سربلند رہتا ہے۔ اور اس سب میں سب سے اہم شرط جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ وہ نظریہ صرف نعروں، تقریروں یا کتابوں کے پنوں میں قید نہ ہو، بلکہ عملی زندگی میں نظر آئے۔ جی، اسے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے رویوں میں نافذ کیا جائے۔ عمل کے بغیر ہر نظریہ ایک دھوکہ ہے اور ہر علامت محض ایک کپڑے کا ٹکڑا۔
یہ بات ہم میں سے ہر اس شخص کے لیے ایک آئینہ ہے جو آج کے دور میں کسی بھی ادارے، کسی بھی مقصد یا کسی بھی علامت سے جڑا ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی پروفیشنل ادارہ ہو، آپ کی کمپنی ہو، آپ کا کوئی سماجی مقصد ہو یا کوئی وسیع تر قومی نظریہ۔ بالکل صحیح کہا۔ کیا ہم واقعی ان مقاصد کی روح کو سمجھتے ہیں جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں، یا ہم بس بغیر قوانین کو جانے وہ جرسی پہن کر ایک اندھے ہجوم کے ساتھ بھاگ رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر باشعور فرد کو دن کے اختتام پر خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ یقیناً یہ فکری احتساب کا وہ عمل ہے جو انسانوں اور معاشروں کو اندر سے زندہ اور متحرک رکھتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم سننے والوں کے لیے ایک نیا زاویہ، ایک نیا سوال چھوڑے جا رہے ہیں جو شاید آپ کو مزید سوچنے پر مجبور کر دے۔ جی ضرور، پیش کیجیے۔ اور یہ غیر مری نظریات وقت کی دھول میں نہیں چھپتے، لیکن ذرا اس بارے میں سوچئے، جب وقت اور حالات تیزی سے بدل رہے ہوں، جب ٹیکنالوجی اور دنیا کا نظام پوری طرح نئی شکل اختیار کر رہا ہو، تو کیا ایک نظریے کا اپنی بالکل ابتدائی، سخت اور بے لچک حالت میں قائم رہنا اس کی اصل طاقت ہوتا ہے؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ کیا وقت کے سامنے اکڑ کر کھڑے رہنا ہی بقا ہے، یا پھر بدلتے وقت کے ساتھ اپنے بنیادی اصولوں، اپنے کور کوڈ اور اپنی روح کو کھوئے بغیر خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھال لینا، یعنی اپنی اڈیپٹیبلٹی، اس کی اصل بقا ہے؟ واقعی کیا ایک بے لچک نظریہ بالآخر وقت کے تھپیڑوں سے قدیم کھنڈرات کے پتھروں کی طرح ٹوٹ جاتا ہے، یا وہی طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا فکری سوال ہے جو انسان کو ایک بند گلی سے نکال کر غور و فکر کے ایک نئے سفر پر ڈال دیتا ہے۔ اور اسی سوال کے ساتھ اور ان صدیوں پرانے کھنڈرات کے تصور کے ساتھ، جہاں پتھر آج خاموش ہیں مگر ان میں بسنے والوں کے خیالات آج بھی ہمارے ارد گرد گونج رہے ہیں، ہم آج کا یہ تفصیلی جائزہ اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے نظریات پر غور کرتے رہیے گا، کیونکہ اصل زندگی اور بقا انہی سوالوں اور ان کے ایماندارانہ جوابات میں پوشیدہ ہے۔